ظاہری بیماری کے لیے تو بڑے ایکسپرٹ موجود ہیں، دوائیاں ہیں، سائنٹیفک ڈیولپمنٹس ہیں، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کھا لو. ایک آدمی کو ایک دوائی سوٹ کرتی ہے، دوسرے کو وہ سوٹ نہیں کرتی، اس کو دوسری دے دو. مختلف دوائیاں کھلاتے کھلاتے آخر کوئی نہ کوئی ایک ٹائم سپین ہوتا ہے آٹو ہیلنگ، وہ کوئی نہ کوئی داغ لگ جاتا ہے. کلند پاک فرما دیتے ہیں کہ دوائیوں سے ٹھیک ہونے والوں کی ریشو 60% ہے کائنات میں، دعاؤں سے ٹھیک ہونے والے 40% ہیں. اب جب دل کے طبیب آئے گا تو آپ کو پتہ ہے کہ غفلت کو اس نے کیسے دور کرنا ہے. آخر غفلت کا بھی تو کوئی علاج ہوگا. ہر چیز کو اس کے توڑ سے ٹھیک کیا جاتا ہے، ضد سے. مثال کے طور پر شکنجبین میں شکر اور یہ جو لیمو ہوتا ہے، ان دونوں کو ملایا جاتا ہے. جس سرکہ ٹائپ افیکٹ ہوتا ہے نا، وہ دونوں مل کے فائدہ دیتی ہیں آپ کو. تو پتہ چلا یہ ایک قسم کی معجون ہے. لیکن جو دل ہے اس میں غفلت ہے. غفلت کا سبب جو توڑ ہے وہ علم ہے، اس کی ضد کہ علم چاہیے غفلت سے نکلنے کے لیے. اور جو خواہشات اور لذتیں اور یہ ساری چیزیں، اس کی جو ضد ہے وہ ہے صبر. مثلا آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پیٹ پہ پتھر باندھا کرتے تھے. ان سب نے پیٹ پہ پتھر باندھ لیے، لذتوں کو چھوڑا سب سے پہلے. ہم تو کہتے ہیں نا وہ بھوک اور یہ، ارے نہیں، ہم تو اپنے لیول پہ سوچتے ہیں نا، ہمارا تو لیول ہی کچھ نہیں ہے. وہ اتنی زبردست ہستیاں ہیں، ان کی جو معراج ہے، جو چونکہ اللہ کے پسند ہے. اللہ کہتا ہے اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے. آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو رفقا کار ہیں، انہوں نے جب پیٹ پہ پتھر باندھے تو انہوں نے ایکچولی وہ صبر اختیار کیا، صبر اختیار کر لیا پورا. تو اب جب ایک عام آدمی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں، میں جب کسی سے آپ ملیں، آپ بھی ملتے ہیں، میں بھی ملتا ہوں، تو ڈھیر ساری پریشانیاں ہوتی ہیں. ایک ان گنت انبار ہوتا ہے، یہ گڑبڑ ہوگی، وہ گڑبڑ ہوگی، ابا جی چلے گئے، اماں چلی گئیں، یہ ہو گیا، قیامت آ گئی، میں بیمار ہوں، فلانا بیمار ہے گھر میں، وہ بھی بیمار ہے، اور روزگار کے مسائل ہیں، بچے چھوٹے ہیں، وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی جنرل جو گفتگو ہے. آپ مجھے بتائیں یہ ڈھیر ساری باتوں میں ڈیٹیکٹ کیسے کریں گے کوئی؟ مثال کے طور پر کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرما دیا کہ تم سورہ رحمان کا پیغام پھیلاؤ. چونکہ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات تو معلوم ہے تھی کہ یار اس دنیا میں علاج تو ہے. اب یہ تھوڑی انہوں نے کہا کہ تمہیں تکلیف ہے، پین ہے، شدت کی پین ہے تو تم نے دوائی نہیں کھانی. کیوں کہیں وہ اللہ نے جہان کو چلائی اسباب سے. انہوں نے در حقیقت ہمارے اس میسو کنفیوژن کو جس میں ہم شکار ہیں سارے کے سارے، الجھے میں ہم سارے، بے یقینی کہ اس جہنم میں رہتے ہیں کہ ہمیں اس پہ ٹرسٹ نہیں، اس پہ ٹرسٹ نہیں. جو ہمارا طبیب ہے وہ ہم کہتے ہیں یہ بہت کمرشل ہے، جب ہم اس پہ ایکیوز کرتے ہیں وہ کمرشل ہے تو وہ بھی ہمیں صحیح مشورہ نہیں دے رہا. اس کو بھی ڈر ہے کہ یہ مخلوق مجھ سے نہ بھاگ جائے، آ رہے ہیں بس ٹھیک ہے، ان کی جیبیں کاٹو وغیرہ وغیرہ. سو ہمیں جب اتنی الجھنیں بڑھ جاتی ہیں ہماری، اب ہم کیا کریں؟ تو کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ اچھا کہا، اچھا تمام جسمانی، ذہنی، روحانی، نفسیاتی ساری بیماریوں الجھنوں کے لیے تم سورہ رحمان سنو. کیوں؟ اس لیے سب سے پہلے جو کی پوائنٹ ہے وہ تمہاری غفلت دور ہو. غفلت کیا ہوتی ہے؟ مثلا آدمی ایک گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ دوسرا گناہ اس سزا جو ہوتی ہے وہ دوسرا گناہ کرتا ہے، یہ سزا ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان مبارک ہے جو آدمی گناہ کرتا ہے وہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. پھر فرمایا جو جھوٹ بولتا ہے اس سے عقل جاتی رہتی، اس کے پاس سے عقل چلی جاتی، واپس نہیں آتی. آپ بتائیں، حضرت آدم علیہ السلام غلطی ہوئی، نکالے گئے، جنتی لباس اتر گیا، تاج بھی گیا، دنیا میں پھینک دیے گئے. یہ سزا تھی نا، اللہ نے کہا نکل جاؤ یہاں سے.
پھر یہاں کے توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد پھر جب توبہ قبول ہوئی، جبرائیل و میکائیل علیہ السلام تشریف لائے، مبارکباد دی، خوب روئے آدم علیہ السلام. کہا مجھے ڈر ہے کہ کہیں مرنے کے بعد دوبارہ نہ پکڑا جاؤں. تو اللہ نے وہی کی کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. سو اللہ کا لطف و کرم یہ کہ ہم جس الجھن میں پھنستے ہیں یہ ہمارے ہاتھ کی کمائی ہوئی، ایسے نہیں آ رہی کسی جگہ سے. وی ہیو ڈن سم تھنگ رانگ. حضرت سلیمان علیہ السلام، انگوٹھی گر گئی، سلیمانی انگشتری جسے کہتے تھے، دریا میں مچھلی نکل گئی. آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں کئی روایات ہیں. سلطنت جاتی رہی، سارے بالکل زمین پہ آ گئی. کہتے ہیں ان کے محل میں 40 دن تک ایک تصویر کی پوجا ہوئی. پھر کہتے ہیں انہوں نے کسی سے کہا تھا کہ میں تمہارے حق میں فیصلہ کروں گا، تو وعدہ پورا نہیں کیا. پھر یہ بھی کہا کسی کے لیے ناجائز یہ فیصلہ دینے کی بات کی تھی. وہ جو بھی تھی روایت، جو بھی روایات ہیں، یہ حالت ہو گئی کہ وہ جا کے لوگوں سے کہتے تھے کہ میں داؤد کا بیٹا سلیمان ہوں، مجھے کھانے کو چاہیے. کوئی نہیں دیتا تھا. بہت برا وقت دیکھا. آفٹر 40 days پھر ان مچھلی نے انگوٹھی اگل دی اور آپ کو سلطنت واپس مل گئی. آپ نے کہا میں کسی سے ناراض نہیں ہوں کیونکہ میرے ساتھ مجھے کسی چیز کی سزا ملی. حضرت یعقوب علیہ السلام سے اللہ نے کہا یعقوب قرآن میں تمہیں معلوم ہے تمہارا بیٹا تم سے کیوں بچھڑا؟ چونکہ تم نے یہ کہا تھا بھائیوں سے خیال کرنا کہیں سے بھیڑیا نہ کھا جائے. تم نے ہمارا کیوں نہیں سوچا؟ ہم حفاظت نہیں کر سکتے تھے. پھر تم نے کہا تمہارے بھائی لاپرواہ ہیں، یہ بھائی تم سب لاپرواہ. تم نے اللہ کی حفاظت پہ کیوں نہیں توکل کی؟ اور پھر کیا اللہ نے دوبارہ کہا اور تمہیں معلوم ہے کہ کیوں مل گیا بیٹا تمہارا؟ پھر قرآن میں یہی ذکر ہے. اور انہوں نے کہا کہ جاؤ اس کو تلاش کرو، مجھے امید ہے اللہ کے کرم، اللہ سے امید ہے کہ وہ مل جائے گا. یہ انبیاء علیہ السلام کی بات سنا رہا ہوں. برگزیدہ اللہ کے پیارے، بہت ہی زبردست ہستیاں، ان اپنی میری ہم سب اپنا اپنا سوچ لیں. ہم پہ جو بھی کوئی مصیبت تکلیف آتی ہے، نہ کوئی جادو کرتا ہے، نہ کوئی جن آ کے کچھ کرتا ہے، ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی. اب جس وقت غفلت کو دور کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہوگی، فقیر کے پاس جاؤ گے، اللہ کے دوست کے پاس جاؤ گے، وہاں سے آگے ہی ملے گی کہ اب کرنا کیا ہے.